अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर के साथ मैं हूं इरफान हैदर। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से मुज़ाकरात आगे ना बढ़ाने के ऐलान के बावजूद तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और मुतालबा सामने आ गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो बानी ने कहा वही पार्टी का फैसला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुज़ाकरात के आगाज में हुकूमत ने ताखीर की, कमीशन की तश्कील में भी ताखीर की। पीटीआई का फैसला वही है जो बानी पीटीआई ने किया है। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मुस्बत कदम उठाए, बानी से बात करेंगे। उनका कहना था कि 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता खत्म हो चुका है, हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे। दूसरी जानिब हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई ने यकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात खत्म किए। ये कमेटी ही नहीं, खुद पीटीआई के लिए भी हैरान कुन था। अडियाला जेल से बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि मुज़ाकरात की गुंजाइश खत्म। शाम को यह जवाब पेश किया कि साहबजादा हामिद रजा के घर पर पुलिस गिरफ्तारी के लिए गई। साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। उनका कहना था कि तयशुदा एलामिया के मुताबिक 7 दिन से कबल ना कोई जवाब देंगे, ना कमीशन पर ऐलान करेंगे। हम तमाशा बनने को तैयार नहीं। 28 तारीख को इजलास के लिए तैयार बैठे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर से पार्टी सदारत लेने के बाद तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पीटीआई ज़राए के मुताबिक सूबाई सदारत में तब्दीली के बाद तंजीमी सतह पर तब्दीलियों का फैसला किया गया है। ज़राए का बताना है कि पार्टी के सूबे जनरल सेक्रेटरी की भी तब्दीली का इम्कान है। आतिफ खान और अरबाब शेर अली को भी अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी सादिक रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंकर पर्सन कंबर जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। सादिक साहब, आपसे शुरू करेंगे। मुज़ाकरात 2-3 कोई पेशरफ्त ना हो सकी। पीटीआई ने एक तरफ ऐलान कर दिया अगली मुलाकात नहीं होगी, 28 को नहीं बैठेंगे। दूसरी जानिब इंदिया दिया जा रहा है कि ये कर लें तो ये हो सकता है। इस तरह की पेशकशें सामने आ रही हैं। तो आप क्या लगता है, पीटीआई संजीदा आ रही है या ये हतमी फैसला है पीटीआई का कि अब वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे? बहुत शुक्रिया इरफान, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौजूद किया। मैं सबसे पहले तो आप खुद भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इमरान खान दिमागी तौर पे साइकोलॉजिकली अपने ओपोनेंट्स को बहुत परेशान रखने के लिए हमेशा से कोशिशें करते आए हैं। उनकी ये हरबे होते हैं कि वो ऐसी चालें चलें या अचानक ऐसे फैसले करें जिसको एब्रप्ट कह सकते हैं, एब्रप्ट फैसले, या ऐसी मतलब उनकी जो डिसीजंस होते हैं वो इतने अचानक और अजूबे किस्म के होते हैं, जिनको हम यू टर्न भी कभी कभी कहते हैं, कि सामने वाले जो सीजन सियासतदान है, चाहे वो नून लीग के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे एमक्यूएम या किसी दूसरी जमात के हों, वो उनके लिए नए होते हैं। लेकिन बहरहाल वक्त गुजरने के साथ साथ अब ये लोग भी आदी हो गए, दूसरी पार्टीज के लोग भी, यानी नून लीग की और पीपल्स पार्टी के जो सियासतदान हैं जो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो अब आदी हो चुके हैं। उनको भी एक्सपीरियंस हो गया है कि ये किस किस किस्म के मामलात जो है ना वो एकदम से सामने ले आते हैं। अब इस मुज़ाकरात के लिए कुछ 44 दिन मेरे ख्याल से लगे हैं पीटीआई को अपने मुतालबात पेश करने के लिए, और एक्सपेक्टेशन उनकी ये थी कि 1 या 2 दिन में ही हुकूमत फैसला कर ले। तो लाजमी बात है, जब आप खुद इतना डिले करते हैं मामले को, तो उसके बाद आपको जब एक डिसाइडेड टाइम है कि 1 हफ्ते का टाइम है, तो आपको उसका वेट करना चाहिए। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने अचानक आकर कह दिया कि बानी ने हमारे मुज़ाकरात से हाथ खड़े कर लिए। ये भी आई थिंक कोई टैक्टिक ही है इनकी, लेकिन आई थिंक अब पाकिस्तानी सियासतदान इसको टैकल करने के भी एक्सपर्ट हो गए। और ऑब्वियसली पीटीआई की जो पोजीशन है वो मेरी नज़र में वीक है। मुज़ाकरात में ना बैठने के अलावा आप समझते हैं पीटीआई के पास कोई और ऑप्शन है? बज़ाहिर नजर तो नहीं आता। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, अपने बयानात में भी वो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से हमारी मुलाकातें हैं। इवन के चीफ साहब का भी उन्होंने नाम लिया, बाकायदा नाम लेके कहा। वो तो वहाँ से फिर इसके रिफ्यूटेबल बयानात आने लगे और क्लियर कर दिए कि मुलाकात इस बेसिस पे नहीं थी। लेकिन उनकी ख्वाहिशात तो यही है कि हमारे किसी तरीके से मामला तय हो जाएं। उसको एनआरओ के नाम पे भी वो अपसेट हो जाते हैं। अगर कोई कहता है कि आप एनआरओ ले रहे हैं, उस पर भी अपसेट हो जाते हैं।
اور PTI کی پوزیشن پچھلے کچھ عرصے سے کوئی فیوریبل پوزیشن تو نہیں ہے ان کی. وہ اکھاڑ پچاڑ بھی کر رہے ہیں. اپنے جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے KP کے، وہاں کے صدر کو بھی انہوں نے تبدیل کیا ہے. اور آپ نے ابھی انٹرو میں بھی بتایا کہ کافی تبدیلیاں وہاں متوقع ہیں. تو ان کے پاس، ان کے ہاتھ میں کوئی خاص ایسا کوئی ابھی پوائنٹ ہے نہیں جس کے اوپر وہ بارگین کر سکے. لیکن کیونکہ عمران خان کرکٹ کے زمانے سے یہ اس بات میں مشہور ہے کہ وہ اپنے اوپوننٹ کو سائیکولوجیکلی بہت پریشان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں. لیکن اب دوسرے سیاستدان ان کی یہ ٹیکٹکس جو ہے نا سمجھ چکے ہیں بہت اچھے سے. سمجھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی محسن رضا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. محسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. لیکن میں قمر زیدی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. قمر، جاننا یہ چاہیں گے مذاکرات میں اگر میں یوں آپ سے پوچھوں موٹا مسئلہ کیا ہے؟ موٹی بات ہوتی ہے، صاف بات، کلیئر بات. سب سے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، یا PTI جو ہے وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی ہے؟ جو ڈیڈ لاک ہے اس کی بنیادی کو ایک دو وجہ بتا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ عرفان، آپ نے پروگرام میں موجود کیا. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات تو ایک آئے واش ہیں. ان کی حیثیت ہی کیا ہے یہ مذاکرات کریں. یہ حکومت جو کہ میرا خیال سے 10 دن بھی نہیں گزار سکتی اگر یہ انڈیپینڈنٹلی ساری چیزوں کو لے کر چلے. یہ جن کے سہارے پہ ابھی زندہ ہے، جن کے کندھے پر سوار ہو کے آئی ہے، اس کے وہ مالکان اجازت دی، ان سے اجازت لیے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میرے خیال سے یہ جو ہمیں فرنٹ سکرین پہ نظر آ رہا ہے، میڈیا پہ نظر آ رہا ہے خبروں کے لیے، کہ ایک معاملہ آئے واش ہے. اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے، اور وہ اصل مذاکرات ہی اس مذاکرات کی سمت طے کریں گے. عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے آپ خاموش ہو جائیں. عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ 2 سال کے لیے آپ خاموش رہیں، چپ کر کے دیکھتے رہیں کہ شہباز شریف کیا کریں گے. نہیں مان رہے. ڈیل تو یہ آفر کر رہے ہیں، ڈیل کے لیے تو یہ عمران خان صاحب کے پاس پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کہے جا رہے ہیں کہ آپ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لیں، 2 سال کے لیے خاموش رہیں، سسٹم کو ڈسٹرب نہ کریں. آپ نکلیں گے باہر، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تمام سسٹم تہس نہس ہو کے رہ جائے گا. تو یہ اس بات پہ معاملہ اڑا ہے. اگر آج خان صاحب دوسرے سیاستدانوں کی طرح سائن کریں اور یہاں سے باہر نکل جائیں ملک سے، میرے خیال سے ان کے لیے چھٹنا، کل وہ جہاز بھی تیار ہوگا، یہاں سے خان صاحب نکلیں گے بھی، باہر جا کے بیٹھ جائیں گے. تو ایسا کر نہیں رہے نا خان صاحب. مسئلہ یہاں پہ آیا. انفارچونیٹ ہے بڑا کہ ہماری ملک کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ سے ان ڈیلز اور NRO کے گرد گھومتی ہے. لیکن اب پہلی دفعہ ان کو محسوس ہوئے کہ کوئی ایسا سسٹم میں بندہ آیا جو انکار کر دیتا ہے. ایسا سسٹم میں انٹری ہوئی ہے اب اس ٹائم کہ جو کہتا ہے کہ نہیں، آپ جو جتنی بھی آفرز میرے سامنے لے کے آئیں گے، آپ جس طرح سے بھی مجھے قائل کرنے کی کوشش کریں گے، میں قائل نہیں ہوں گا. تو اسی کی وجہ سے ہمیں یہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک نظر آ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں 9 مئی پہ معافی مانگے، ٹھیک ہے مانگ لیتے ہیں. آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، دودھ پانی کا پانی ہوگا. کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کہتے ہیں 26 مئی کو کوئی گولی نہیں چلی ہے، تو آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کی رپورٹ آ جائے گی کہ آپ نے کوئی گولی نہیں چلی، وہ معافی مانگ لیں گے. تو معافی مانگنے کا تو بڑا آسان اور بڑا سمپل طریقہ ہے. مطالبات تبدیل ہو جاتے ہیں نا قمر زیدی. پہلے مطالبہ تھا کہ CCTV دکھا دیں تو معافی مانگ لیں گے، پھر CCTV دکھا دی گئی تو پھر اب جوڈیشل کمیشن بنا دے تو معافی مانگ لیں گے. مطالبات بھی تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا. دیکھیں، آپ اس ملک میں اگر کسی بات، کسی ڈائلاگ کو آگے بڑھنا ہے، کوئی چیزیں طے ہونی ہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جوڈیشل کمیشن. مجھے بتائیں عرفان، کیا اس میں غلط ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ اگر عمران خان صاحب بھی غلط ہے، چلیں قوم کے سامنے آ جائے گا، جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اب تو آپ 26 میں آئیں گی ترمیم کے بعد بھی آپ کو ڈر ہے کہ اچھا، میں کچھ آپ اور میں دونوں ہی ہم کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے رہے تو تھوڑا بہت ہمیں بھی پتا ہے. اصل میں جوڈیشل کمیشن اس چیز پہ بنتا ہے، ایک چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. 9 مئی تو بڑا کلیئر ہے، فوٹیجز موجود ہیں آلریڈی. کیسز جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی اور ملٹری کورٹس میں سزائیں بھی ہوئی ہیں، گو کہ ان سزاؤں پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ کتنی ہوئی ہیں کتنی نہیں ہوئی. سب کچھ ہو چکا ہے. جی اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے، یہ رپورٹڈ فیکٹس ہیں، کیسز چل رہے ہیں، تو پھر تو آپ کو کوئی مشکل ہی نہیں ہونے چاہیے. جوڈیشل کمیشن جس نے پھر اس میں جوڈیشل کمیشن کی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اصل میں کہ پھر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت کیوں بنتی ہے جب ایک چیز سامنے موجود ہے. محسن رضا صاحب آپ ویٹ کر رہے ہیں کافی دیر سے. محسن صاحب، مذاکرات کو کتنا ہم سنجیدہ لیں؟ دیکھیں، مذاکرات تو بالکل گئے. میں ظاہری مذاکرات کی بات کر رہا ہوں، جیسے قمر زیدی صاحب نے اشارہ کیا کہ ظاہری جو مذاکرات سامنے ہو رہے ہیں، جو سیاستدانوں کے مذاکرات ہو رہے ہیں.
नहीं, अहमद जैदी साहब तो चूंकि पहुंचे हुए शख्स हैं, लिहाजा वो अच्छा। पोशीदा चीजों को भी जानते हैं। मैं पोशीदा चीजों को नहीं जानता। जो जहरी मुज़ाकरात हो रहे हैं उसका तो कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा, वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अच्छा। जहाँ तक कमर जैदी साहब बात करें जुडिशल कमीशन की, तो पाकिस्तान में हमने देखा है कि अदलिया का किरदार खासा, चूंकि कमर जैदी साहब अदालतों को भी कवर करते रहे हैं, ये खुद भी जानते होंगे कि पाकिस्तान में अदलिया का जो किरदार है और जजों की जो पार्शलिटी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई जैसे फकीर मोहम्मद खोखर और जैसे जो आपके जावेद इकबाल जैसे जजों पे मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बन जाए तो उसका क्या फायदा है? इमरान खान चाहेंगे कि उनके हामी जज आ जाएं, हुकूमत चाहेगी और एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि उसके हामी जज आ जाएं। तो लिहाजा इस मसले का कोई हल नहीं है। मसले का हल वही है जो आपस में ये बैठ के हल करेंगे। 9 मई को पाकिस्तान की कुछ तनसीबात पे हमले हुए थे, 26 मई को गोली चली थी, नहीं चली थी, ये चीजें जो है ये टेबल पे बैठ के ये तय होगी। अगर आप किसी एक बात को इशू बना लें और आप कहें कि नहीं जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा तो मैं बातचीत नहीं करूंगा, तो ये भी कोई मसले का हल नहीं है। आपकी जिद्दी आगे ये नहीं हो सकता कि सब लोग आपके आगे सर खम कर लें। इसमें मुज़ाकरात में कुछ लो और कुछ दो की बात होती है। इमरान खान में अभी तक वो फहम या वो लचक पैदा नहीं हुई, वो हर चीज को डिक्टेट करना चाहते हैं। तो ठीक है, इमरान खान को इस वक्त मुल्क की आवाम की एक सपोर्ट हासिल है और उनको वो अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक चाहते हैं रिजल्ट तो वो अपनी मुताबात पे डटे रहें। देखते हैं कि हुकूमत में दम और खम है और वो उनके सामने खड़ी हो सकती है तो हो जाएगी, नहीं हो सकती तो हुकूमत इमरान खान के मुताबात के सामने ढेर हो जाएगी। ये तो वक्त की बात है। लेकिन इस सारे मामले में पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। और आप देखें कि हमने अल्टीमेटली देखा है कि गजा की जो जंग है वो भी एक मुज़ाकरात के नतीजे में उसका खात्मा हुआ है। और ऐसा ना हो कि कोई बाहर से ये मुज़ाकरात करवाए और उसके नतीजे में इस सारी लड़ाई का खात्मा हो। इससे पहले हमें चाहिए कि मोहसिन रजा साहब, आप इशारा ये अमेरिका की तरफ कर रहे हैं, बाहर से कोई मुज़ाकरात करवाए? जाहिर बात है, अब अमेरिका के अलावा और कोई तो ऐसा आप है तवक्को कर रहे हैं, कोई इंसाइड है आपके पास कि ऐसा हो सकता है? नहीं, अभी तक तो ट्रम्प साहब ने इमरान खान का नाम लेने की भी तौफीक उन्हें हुई। बड़ी मायूसी उन्होंने फैलाई है कि अभी तक उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी नहीं किया। तो इसी बात के साथ मैं बताता चलूं कि वो जो अमेरिका जो है पाकिस्तान से अपने एक हामी और अपने लिए काम करने वाले एक शख्स डॉक्टर शकील आफरीदी की रिहाई का बड़ी मुद्दत से मुतालबा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका की वो बात भी नहीं मानी। तो ये तो ऐसा है कि या तो अमेरिका खुद आके ट्रम्प पाकिस्तान आकर इमरान खान को रिहा करवा ले, वरना सूरत हाल अभी तक तो ऐसी नहीं है कि हाफिज साहब इस मूड में है वो किसी भी ताकत के आगे सरेंडर कर जाए। ठीक है, सादिक रिजवी साहब, अमेरिका का जिक्र किया मोहसिन रजा साहब ने, ज़ाहिर एक वसी तजर्बा रखते हैं सहाफ़त का, तो कोई आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है रियासत टू रियासत ज़ाहिर डीलिंग होती है, किसी एक शख्सियत के लिए रियासत के मिजाज के खिलाफ जाके मुतालिबा करना ये पॉसिबल नज़र आ रहा है? इरफान, पीटीआई की जो मशीनरी है वो तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में अब अमल दखल करे और उनकी जो है वो बचत हो जाए।
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب ایک سویلین حکومت اور سیاستدان مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو پھر یہ بار بار انہی کو اپنے ہی جیسے سیاستدانوں کو سویلینز کو ہی ڈیگریڈ کرنا، ان کو بار بار یہ بتانا کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کی قیادت کا، یہ انتہائی منفی ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور خاص طور پہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کی طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں یا ہم ان سے بات کریں اور ہمارا معاملہ طے کریں اور ہمارا معاملہ حل کریں۔ تو یہ خود ایک بددیانتی ہے ایک بحیثیت ایک سیاستدان ہونے کے، اور کھلم کھلا اس کا اظہار بار بار کیا جاتا ہے، ماضی میں بھی کیا جاتا ہے۔ سب یہ بات جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھیں جس کی بدولت پی ٹی آئی اتنی اکثریت کے ساتھ آ گئی تھی۔ خود بھی سابق جرنیلوں کے ساتھ ان کے جو تعلقات رہے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ پورا پاکستان اور دنیا بھی یہ چیز دیکھی نہیں ہوگی۔ امریکہ میں بھی آبویسلی جو لابیسٹ ہیں یا وہاں کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ کوئی ان پڑھ جاہل تو ہے نہیں کہ ان کو حالات کا پتہ نہ ہو۔ اگر وہ کسی معاملے پہ سپورٹ کرنا بھی چاہیں گے تو وہ پورے معاملے کو انالائز کر کے ہی کچھ نہ کچھ اپنا اس میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا موقع ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ بیٹھے سیاستدانوں کے ساتھ اپنے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کریں، دوسروں کو چھوٹا نہ سمجھے۔ کس بنیاد پہ چھوٹا سمجھا جا رہا ہے دوسری پارٹیز کو؟ کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے اس کے پاس 2 سیٹیں ہوں چاہے 1 سیٹ ہو، سیاستدان اور جو سویلینز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو کوئی شیپ دینا، کوئی حل دینا زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کی جو 9 مئی کی جو ان کی حرکات تھیں اور اینٹی پاکستان، میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں کہوں گا، کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا جو ورک فورس ہے ان کی، وہ ٹوٹل اینٹی پاکستان چلی جاتی ہے۔ انڈیا پاکستان کا کوئی میچ ہو رہا ہو یا چیمپئنز ٹرافی کا کوئی واقعہ ہو یا اسٹیڈیم نہ بن رہے ہوں، میں نے ایک تصویر دیکھی افغانستان کے وقان جو کوریڈور ہے اس میں پاکستان کے علاقے کو مستقل ایک پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ یہ پاکستان کا علاقہ ہی نہیں ہے، یہ تو ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے گلگت بلتستان کا۔ تو وہ لازمی بات ہے عام پاکستانی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنے ہی ملک کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا سوشل میڈیا پہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کو خود بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ایک پاور میں آنے کے لیے یا حکومت حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے اتاولا ہو جانا بہتر یہ کہ آپشن موجود ہے۔ کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں سینیٹر عرفان، انہوں نے کہا ہے کہ بیٹھیں آ کر بات کریں، اور جو بھی ہم بھی جو ڈیسائیڈ کریں گے وہ آبویسلی میٹنگ میں ہی بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہے۔ تو جب فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے ابھی، کیا پتا کوئی کمیشن بنا دیں، کچھ پتا نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے آگے چل کے بنا دیں، بات چیت کا حل کوئی نکلے۔ تو بیٹھ کے بات تو کرتے رہیں، بیٹھ کے بات ضرور کرنی چاہیے۔ یہ تو تمام صحافیوں کی بھی خواہش ہے کہ یہ جو سیاسی ماحول گرم ہے، سیاسی عدم استحکام ہے جس کی وجہ سے معاشی استحکام ممکن نہیں ہو پا رہا، گو کہ بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ قمبر، آپ اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے ہمیں، جو کہ بتایا گیا سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے کہ جی وہ گنڈا پور صاحب پہ چونکہ ذمہ داری زیادہ ہے، وزیر اعلیٰ ہیں، اس لیے صوبے کے صدارت وہ ساتھ نہیں دیکھ پا رہے تھے، اس لیے ان کی جگہ جنید اکبر صاحب کو دے دی گئی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عاطف خان گروپ کا حصہ ہیں، جو کہ عاطف خان گروپ ماضی میں گنڈا پور صاحب کے خلاف رہا ہے، اور ابھی تک بھی کوئی ان کے خاص اتنے اچھے مراسم نہیں ہیں ان کے درمیان، اس گروپ کے اندر جو کے پی کے میں ہے۔ اس گروپ کے یعنی گنڈا پور کے مخالف کو گنڈا پور سے پارٹی صدارت لے کر انہیں دے دیا جانا، یہ واضح پیغام نظر آتا ہے گنڈا پور صاحب کے لیے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ مذمت کا ایک پیغام ہے، لیکن اس پر آنے سے پہلے آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج کا سوال کیا تھا۔ دیکھیں، سی سی ٹی وی فوٹیج کسی کی بھی جانب سے جاری کی جائے اس کی ویریفیکیشن ضروری ہے، اور پھر سی سی ٹی وی فوٹیج جب آپ جاری کر رہے ہیں تو آپ کو اس ٹائم کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی مد نظر رکھنی ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ کے پریمیسز سے جس طرح سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، ایک فارمر پرائم منسٹر کو جس طرح سے سیکیورٹی فورس کے حصار میں گرفتار کیا گیا، پھر سپریم کورٹ نے سارا معاملہ ریورس کیا، اور سپریم کورٹ نے جب یہ سوال اٹھائے تھے کہ کس طرح سے یہ گرفتاری ہوئی، کہاں سے ہوئی، کہاں ہے وہ ریکارڈ، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی آرڈر جاری کیے تھے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہم ایک طرف کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی تو بات ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کی ویریفیکیشن کے لیے جب جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس طرف حکومت نہیں جاتی۔ ہم یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ
کو اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے, پی ٹی آئی کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان کے لیڈر سے جا کر جیل میں ملاقات کرائی جائے, تو اس پر حکومت کے پاس تو مطلب اتنی طاقت بھی موجود نہیں ہے. یہ بالکل آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کمبر, ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ظاہر ہے حکومت ایک ملاقات کرانے میں ناکام ہوئی ہے. عمران خان سے ملاقات کرائی جائے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس اسپیکر, اس قومی اسمبلی کے جو چیئرمین سینٹ ہے اس کی کیا حیثیت ہے جب اس کے پروڈکشن آرڈرز کو پنجاب حکومت جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے. تو مطلب آپ کو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس ٹائم جو حکومت ہے, جو وہ مینڈیٹ لے کے آئی ہے, وہ اپنے مینڈیٹ پہ خود مطمئن نہیں ہے, وہ کسی کے سہارے پہ کام کر رہی ہے, تو پھر اس کے کیے گئے فیصلے جو ہیں ان پر سوالات ضرور اٹھیں گے. آپ نے کے پی کے میں بات کی, عاطف خان گروپ اور علی امین گنڈا کو گروپ, ہم سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی کیا کچھ چل رہا ہے, کس طرح سے لوگ کمپرومائز ہیں, کس طرح سے کیا کچھ انفارمیشن خان صاحب کے پاس جاتی ہے, کس طرح سے رسپونڈ ہوتا ہے, اور کیا ہدایات دی جاتی ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا. اب جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانا, کے پی کی صدارت دے دینا, یہ تمام چیزیں ایک بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, وہ ایک بزامت کی سیاست کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. جو ڈیل کی باتیں کہی جا رہی تھی کہ یہ ڈیل ایکسپٹ کرنے لگے ہیں, یہ مذاکرات سے عمران خان صاحب نے باہر نکلنے کے لیے کی ہے. دوسری طرف ایک دوسری ہمیں دیکھیں تو ایک پکچر ہی ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے. کیا پکچر نظر آ رہی ہے؟ اس میں وہ مزاحمتی گروپ جو عمران خان صاحب کے ساتھ وفادار رہا, وہ لوگ جو کہ آخر تک ساتھ دیتے رہے, ان کو پارٹی میں عہدے دیے جا رہے ہیں اور ان سے چھین کے دیے جا رہے ہیں جو کمبر تھوڑا سا میں اس میں اختلاف یہ کروں گا کہ نظر آ رہی ہے, اور جن کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں کہ کمپرومائز ہیں, جو عمران خان صاحب کی ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ نہیں کر پاتے, تو یہ بڑی سامنے بات. جی پارٹی فیصلہ کرے کہ کون پارٹی سے مخلص ہے نا, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے تحریک انصاف میں کہ ایک شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون مجھ سے مخلص ہے, اور اس کا ایک شخص کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا جہانگیر ترین صاحب کی مثال موجود ہے, علیم خان صاحب کی مثال موجود ہے. عمران خان کا اور عمران خان صاحب کا ہی اس ٹائم پارٹی ووٹ بینک ہے. ہم نے اگر نواز شریف صاحب کی باری کی دیکھیں, جب ووٹ کو عزت دو کی تحریک چلائی تھی تو اصل کردار وہ نواز شریف تھے, اور ان کے جانے کے بعد جو پارٹی کی حالت ہوئی وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے شہباز شریف کی انڈر سپرویژن مسلم لیگ نون نے سفر کیا ہے, ابھی پنجاب سے بالکل وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. تو جو لیڈر ہے ہمیشہ اس کی فالوئنگ ہوتی ہے, اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ اسی کو ووٹ دیتے ہیں. اور یہ کے پی کے تک محدود نہیں ہوں گی, پارٹی کے اندر تبدیلیاں پنجاب میں بھی ہونے جا رہی ہیں. میں عرفان کی آپ کو ایگزیکٹلی بات بھی بتا دیتا ہوں کہ جہاں سے یہ بات چلی, عمران خان صاحب کو جب جا کے علی امین صاحب کے حوالے سے بڑی ایک فضا بنائی جاتی ہے, وہاں پہ جا کے بکلا بہت ساری باتیں کرتے ہیں, تو بہت سارے ڈیسیجنز تھے جن پہ کی پوزیشنز پہ بندے لگانے تھے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کمپرومائز نہیں کیا, میں جیل میں موجود ہوں, میں ملک سے باہر نہیں گیا, اپنی پارٹی میں خود رن کروں گا. اور اس کے بعد انہوں نے جو علی امین کی جگہ صدارت دے دی جنید اکبر صاحب کو, اور پھر چیئرمین جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس میں شیخ وقاص اکرم کا نام آ رہا تھا, جنید اکبر صاحب کا دے دیا. تو اس کا بڑے واضح میسج ہے, اور وہ میسجنگ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ ساتھ مذاکرات کی بات تو ختم کر چکے ہیں. خان صاحب کی جانب سے کہہ دیا ہے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا مذاکرات کی طرف نہیں جائیں گے. ایک مزاحمتی رویہ بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ ہمیں آگے کے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر کوئی فورن پریشر آتا ہے تو اس میں کیا ریئیکشن ہوگا خان صاحب کا یا ان کی پارٹی کا. تو یہ بڑے واضح اشارے نظر آ رہے ہیں. لیٹس سی آگے کس طرح سے ہم اس چیز کے آخری کارڈ جو ہے وہ ٹرمپ ہی رہ گیا. دیکھیں آخری کارڈ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کیا امریکن پریشر سے حکومتیں چینج ہوتی ہیں یا نہیں, یہ ایک کھلی حقیقت ہے. اس کے بارے میں مختلف کتابیں آپ ان کا مطالعہ کریں. اتفاق نہیں کرتا قمر زیدی. خیر آپ کی رائے ہے, ظاہر ہے ہمارے لیے آپ قابل احترام ہے. محسن رضا صاحب, ماضی میں حکومتیں تبدیل امریکہ کے کہنے پہ ہوتی رہی ہیں, یہ کہا جا رہا ہے قمر زیدی صاحب کی جانب سے. دوسرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ پارٹی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو اس سے یہی پیغام ہے, مزاحمت ہوگی, اب کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. جن کو میں لائل سمجھتا ہوں, ہم نے ماضی میں دیکھا جہانگیر ترین کی مثال موجود ہے, علیم خان صاحب کی مثال موجود ہے, اور کئی نام گنے جا سکتے ہیں جنہوں نے نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے بلکہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن انہوں نے خود سے پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آج سے یہ بندہ نہیں چاہیے, تو پھر اسے کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح ہوگا پھر آگے بھی. میں قمر زیدی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں امریکہ کے کہنے پہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. اچھا.
اور 2017 میں نواز شریف کو سی پیک بنانے کی سزا دی امریکہ نے، اور پھر جس طریقے سے عمران خان کو فوجی جنرلوں کے ذریعے لایا گیا، آر ٹی ایس بٹھایا گیا، اور نواز شریف کو قید کیا گیا، ان کی بیٹی کو جیل میں ڈالا گیا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو تاریخ کا ایسا ہے، اور اس کو ہمیں بالکل اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح عمران خان اور جنرل جو تھے باجوہ اور جنرل فیض اور جنرل آصف غفور، یہ سارے کس طرح ایک پیج پہ تھے. تو یہ سب کے سامنے ہے، یہ بات کسی چیز سے ڈھکی ہوئی تو نہیں ہے. وہی جنرل جو عمران خان کو لے کے آئے تھے، انہی نے عمران خان کو نکالا تھا، نواز شریف یا شہباز شریف یا آصف زرداری نے تو ان کا لیکن ساتھ اس دیا. میں محسن صاحب پی ٹی آئی کا تو تھوڑا مختلف ہے نا اس پہ بیانیہ. وہ کہتے ہیں کہ صرف ہماری حکومت جو ہے، مطلب وہ ایک سائفر چونکہ آیا تھا اور اس کو بنیاد بنایا گیا. پی ٹی آئی کی تاریخ تو شروع ہوتی ہے ان کے پیدا ہونے کے بعد سے. وہ پاکستان کی تاریخ کے ساتھ تو پیدا ہی نہیں ہوئے. وہ تو کہتے ہیں کہ سب کام جو ہوئے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کس طرح 2018 میں آئے تھے، کس طرح آپ نے دھرنا دیا تھا 2014 میں، کس طرح آپ کی جنرل پاشا نے آپ کا 2011 میں جلسہ کرایا تھا لاہور میں، کس طرح جنرل ظہیر الاسلام نے آپ کو پالا پوسا تھا، کس طریقے سے آپ جو ایک جنرل رئیس شریف سے ملاقاتیں کرتے رہے اور آپ امپائر کی انگلی کھڑے ہونے کا انتظار کرتے رہے. یہ ساری باتیں تو تاریخ ایسا ہے. اب آپ مزاحمت کا استعارہ بن جائیں. اگر آپ ایک دفعہ کی آپ کی حکومت امریکہ نے گرائی ہے تو کیا باقی 4 دفعہ جو نواز شریف کی حکومتیں گری تھی، کیا وہ امریکہ نے گرائی تھی، چین نے گرائی تھی، انڈیا نے گرائی تھی؟ تو پھر سب کے پیچھے دیکھنا چاہیے کون سے عوامل تھے. اور اگر امریکہ نے عمران خان کی حکومت گرائی تھی تو آج امریکی اتنے کیوں پریشان ہیں عمران خان کے لیے کہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، عمران خان کے لیے مرے جا رہے ہیں، عمران خان کے لیے لابنگ ہو رہی ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، عمران خان کے لیے ٹویٹ ہو رہے ہیں. اور ساری پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کب ٹرمپ آئے گا اور ہماری عمران کو رہا کرائے گا. تو بات تو وہ ہے جو سب کے سامنے ہے. یہ باتیں کرنا کہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت نکال دی تھی، تو پھر اگر امریکہ نے حکومت نکالی تھی تو وہ پھر عمران خان کو لانے کے لیے کیوں بےتاب ہے؟ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو جو ہے وہ چھڑوانے کے لیے بےتاب ہیں؟ جی جی. نہیں، آپ کو نظر نہیں آتا؟ نہیں، ابھی تک کو آفیشلی ایسا کہا تو نہیں گیا نا ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے، کوئی ایسا بیان تو نہیں آیا، کوئی ایسی چیز تو نہیں. لابنگ فرم تک ابھی تو بات ہے. ابھی تو وہ جو ان کے سینیٹرز ہیں ان سے ٹویٹ کروائے جا رہے ہیں. اس قسم کی صورتحال ہے ابھی تو. جی ہاں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس ساری صورتحال کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور یہ حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ممالک میں غیر ملکی طاقتوں کا بڑی طاقتوں پہ انفلوئنس ہوتا ہے اور اس انفلوئنس سے ہم باہر نہیں جا سکتے. اور دیکھیں کہ جب نواز شریف نے فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے سی پیک شروع کرنے ہیں پاکستان میں، تو 2017 میں پاناما بنا کے اور ان کی حکومت ختم نہیں کی گئی تھی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. صادق رضوی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، محسن صاحب قطع کلامی کی معذرت. صادق رضوی صاحب، علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، ان کا گروپ ہمیں مضبوط نظر آ رہا ہے. ہم یہ پی ٹی آئی کے اندر جو دھڑے بندی ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. اس کا پہلا شکار ہم دیکھتے ہیں شیر افضل بروہ صاحب بھی ہوئے ہیں، جنہیں شو کاز اور پھر انہیں کھڈے لائن، جسے میں نے پہلے لفظ استعمال کیا تھا، وہ لگا دیا گیا ہے. تو اب گروپ جو ہے وہ تگڑا یہی نظر آ رہا ہے. اب مزاحمت کی ہی سیاست ہوگی، آپ بھی یہی دیکھتے ہیں، کسی قسم کا کمپرومائز، یا تھوڑا سا پھر اشارہ ملا تو شاید معاملات تبدیل ہو جائیں؟ عرفان، نظر تو یہی آتا ہے عرفان کہ پی ٹی آئی کیونکہ ایک سسٹمیٹک سیاسی جماعت نہیں ہے، دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح وہ سسٹمیٹک کام نہیں کرتی ہے،
ہوں گے उनके थोड़े बहुत कोई छोटा मोटा निज़ाम होगा, लेकिन एक प्रॉपर निज़ाम उनका नजर नहीं आता है। और लगता है ऐसा ही है कि बस इमरान खान साहब ऊपर से डिक्टेट करते हैं चीज़ों को और वो उसके साथ ही चलना शुरू हो जाती है। जब एक लंबे अरसे से एक सियासी जमात इस तरीके से परफॉर्म और अपना फंक्शनिंग करती हुई आ रही हो, तो जब वहाँ लीडरशिप एब्सेंट हो जाती है या कमी उसकी उसकी एब्सेंस जो 24 घंटों में उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, लाजमी बात है फिर धड़े बनते हैं लोग अपने फायदे के लिए, अपने ताकत हासिल करने के लिए अपने अपने जो स्टैंड है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हकीकत है कि उनकी जो सिस्टर हैं वो अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहती हैं और वो उसके लिए अपने अपने लॉबिंग कर रही हैं। लेकिन ये जो अमेरिका के ऊपर अभी बात हो रही है इरफान, देखें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हो या उससे पहले वाली हो, कोई भी हुकूमत, खासतौर पे अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है, वो पाकिस्तान में अगर किसी हुकूमत को या किसी सियासतदान को फेवर कर रही है या करती आए करा होगा माजी में, तो किसी ना किसी शर्त पे किया होगा। कोई तो उन्हें भी फायदा अपना नजर आ रहा होगा, कोई तो बात वो मनवाना चाह रहे होंगे। तो इस पे जरूर गौर करना चाहिए कि एक जानिब अभी 2-3 साल पहले एक बड़ा बयानिया एब्सोल्युटली नॉट का और अमेरिका को इतना नेगेटिव शो किया गया था, वही अमेरिका है और उसको बहुत पॉजिटिव और फ्रेंडली शो किया जा रहा है। सर हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर ट्रम्प के खिलाफ बात कर लें जो कि पीटीआई के को पसंद करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। नहीं, मैं ट्रम्प का कोई जाती तहरीक इंसाफ का रहनुमा समझना शुरू कर दिया, बाजार तो ऐसा लगता है सोशल मीडिया। देखिए इमरान खान की पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग तो है ना, और अच्छी बड़ी तादाद में, आप उसको सियासी वर्कर कहें या फैन फॉलोइंग कहें, बहरहाल इमरान खान को लोग पसंद करते हैं, वोटर्स हैं पीटीआई के। लेकिन उन्होंने अपने जो 3.25 साल जो टेन्योर था, अगर इमरान खान की हुकूमत में आने से पहले जो 100 दिनों की उनकी जो लिस्ट थी कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए हम ये काम करेंगे, अगर उनमें से कोई एक काम भी पूरा हो गया तो आप मुझे बता दें। एक 100 दिनों में करप्शन का मुकम्मल खात्मा, बहुत सारी बातें थी, 1 करोड़ उसमें पाकिस्तान के हर मसले का हल था। अच्छा चले एक आधा कोई काम हो जाता तो भी ठीक था, मुझे तो कोई एक काम भी होता हुआ नजर नहीं आया। तो वो अगर बिलफर्ज एक मेरा सवाल है, अगर पीटीआई दोबारा हुकूमत में आ भी जाती है तो क्या हो जाएगा? क्या पाकिस्तान एकदम से ठीक हो जाएगा? तो ये तो पीटीआई वालों को सोचना चाहिए, जो मेरा सवाल है पीटीआई को सोचना चाहिए कि हुकूमत हासिल करने के लिए टाइम लें। अभी दोबारा इलेक्शन भी होना है, दोबारा चीजें भी होनी है, ऐसे जल्दबाजी में ऐसे काम ना करें जिससे मुल्क का ही नुकसान हो रहा हो, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम्स हो, वॉशिंगटन में ट्रक्स का तस्वीरें लगाना हो। आप मुल्क की बदनामी का बाइस ना बने, बैठ के बात करते रहें। सियासत में दरवाजे बंद होते हैं, खुलते हैं, जो माजी में आपके दुश्मन होते हैं वही आपके दोस्त हो जाते हैं, हर्फ का आखिर कुछ भी नहीं होता। तो जो इनकी एक जिद की या जिद्दी पने की जो पॉलिसीज हैं, अगर उसको ये कंट्रोल कर लें, मैं तो समझता हूँ, मैं तो 1 साल से 1.5 साल से ये बात कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा मौका है कि तमाम सियासी जमातें, क्या सदर जरदारी जेल में नहीं रहे, क्या नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्तियों का सामना नहीं करना पड़ा? अभी मोहसिन साहब भी यही बता रहे थे कि उनकी बेटी भी जेल गई है, तो फैमिलीज लोगों की, सियासतदानों की जेल गई है। और ऑब्वियसली दूध का धुला कोई नहीं है ना, हम किसी सियासी जमात के तर्जुमान है, लेकिन हम बहैसियत सहाफी चाहते क्या है? सिविलियन सुपरमेसी, सिविलियंस मुल्क को रन करें। और जब बिल्कुल क्लियर आईएसपीआर की तरफ से बयानात आते हैं कि हम सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, तो इससे अच्छा मौका कहाँ फिर उन्हें कहा जाता है कि हम बात करेंगे तो सिर्फ उनसे करेंगे। कमर ज़ैदी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये जब कहा गया साइफर को बुनियाद बनाकर, उसे लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है, उसे साइफर की वजह से हुकूमत गई थी, उसकी वजह बात कहा गया एब्सोल्युटली नॉट, इंटरफेरेंस किसी मुल्क का कबूल नहीं है, अमेरिका का खास तौर पर। अब अगर कोई ऐसा आ भी जाता है पैगाम कि बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाए, 9 मई वालों को रिहा कर दिया जाए जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, या उनके सज़ाएं ख़त्म कर दी जाएं जिन्हें सज़ाएं हो चुकी हैं, तो उस वक्त इंटरफेरेंस था, तो अब भी ये इंटरफेरेंस ही कहलाएगा या सूरत हाल मुख्तलिफ होगी? क्या अब भी जवाब पीटीआई का वही नहीं होना चाहिए कि हमारा अंदरूनी मामला है, एब्सोल्युटली नॉट? देखेंगे, आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि क्या कब तक हम फॉरेन पावर्स की डिक्टेशन पे चलते रहेंगे? अगर पीटीआई प्रेशर बना रही है, अगर पीटीआई ये कोशिश कर रही है कि जो पिछली इंतजामिया थी उसने गैर जरूरी तौर पर इस पार्टी को साइडलाइन करने में अपना किरदार अदा किया है, अब नई इंतजामिया है, वहां पे लॉबिंग जो है लीगल है,
وہ اپنا نقطۂ نظر پیش کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو میرا خیال سے پی ٹی آئی کو یہ ریسٹرکٹ اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ اس سے ملک کو نقصان نہ پہنچے. اچھا ٹھیک ہے. محسن رضا صاحب آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ اچھا ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود تھے محسن رضا صاحب, سینئر صحافی, قمبر زیدی صاحب اینکر پرسن, رضوی سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم بات کر رہے تھے مذاکرات کے ڈیڈ لاک کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں. اب 28 جنوری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ مذاکرات کی جو بیٹھک ہے اگلی ہوگی؟ نہیں, مشروط طور پر تحریک انصاف اس میں البتہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے, اور تحریک انصاف کے اندر کے پی کے میں بڑی تبدیلیوں کا امکان ہے. اور وہ دھڑا جو عاطف خان دھڑا جسے پی ٹی آئی کا کے پی کے میں جسے کافی سٹرونگ سمجھا جاتا ہے, جو اینٹی علی امین گنڈا پوری یعنی وزیر اعلیٰ کے پی کے اینٹی ہے گروپ, وہ سٹرونگ ہونے جا رہا ہے. اطلاعات یہ ہیں, پھر دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کا مستقبل کیا ہوگا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عرفان حیدر کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.